الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال اہل ایمان کو اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد رکھنے کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ تھی جب کفار اور مشرکین اور اعدائے اسلام دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو تمہاری طرف پھیلایا تھا تو اس وقت رب ذوالجلال نے ہی ان کے ہاتھوں کو روکا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پر مومن ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں، اہل ایمان ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین محترم،
قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر رب ذوالجلال اہل ایمان کو توکل کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی کام کے کرنے کے بارے میں پختہ ارادہ کرے، عزم کرے، تو اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کرے، توکل کرے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پر، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ پر توکل کرنے کے حوالے سے سب سے آگے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں تمام دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے قریب جمع ہو چکے تھے، بہت زیادہ بے چینی کے عالم تھا، وہاں پر خوف تھا، ڈر تھا، اور ایک شخص آ کر مسلمانوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ بے شک سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تو ان سے ڈریے، کافروں سے ڈریے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرماتا ہے جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچائی گئی کہ سارے کفار مسلمانوں کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، ان کو قلع قمع کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ خبر پہنچتے ہی مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب یہ بابرکت جملہ نبی علیہ السلام نے کہا تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام سارے کے سارے اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہ واپس آئے، اور ان کو ایک خراش تک بھی نہیں آیا، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، اور بے شک رب ذوالجلال عظیم فضل والا ہے۔ سامعین محترم، یہ جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر کہا تھا، اور یہی بابرکت جملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بابرکت عبارت پڑھی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. یعنی اہل ایمان پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر ہی توکل کرتا ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے. اور اہل ایمان ہی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. اور یقین جانیے، جب ایک مسلمان صحیح معنوں میں رب ذوالجلال پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے، ایسی ایسی پریشانیوں سے نکال دیتا ہے جہاں جو ہے اس کے لیے کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مفسرین کہتے ہیں کئی دنوں تک آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے، اور آگ کی گرمائش کی شدت کو بڑھانے کے لیے کئی دنوں تک آگ جلائی گئی. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ کے قریب سے آگ میں نہیں پھینک سکے. آگ کی حرارت اور تپش جو ہے وہ بہت دور تک جو ہے محسوس کی جا رہی تھی، اور انہوں نے مختلف قسم کے آلات سے، منجنیق وغیرہ کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ رکھ کر وہاں سے پھینک دیا دور سے آگ میں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اللہ پر ہی بھروسہ کیا، تو رب ذوالجلال نے ان کو اسی آگ کو ہی گل گلزار بنا دیا اور فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، ایسی ٹھنڈی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو راحت ملے، سکون ملے. وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی جو ہے ٹھنڈی ہو جانا. یہی وہ توکل ہے، یہی وہ بھروسہ ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکال کر چپکے سے جا رہے تھے، اور جب فرعون کے لشکر کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے لے کے گئے ہیں، تو فرعون کے لاؤ لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں. اور جب آگے سمندر کے قریب پہنچتے ہیں موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو فرعون کے لاؤ لشکر پیچھے سے آ رہا ہے. فلما تراءت الجمعان، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، اور رب ذوالجلال ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. اور جب سمندر کے قریب پہنچے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو سمندر پہ مارے، اور 12 راستے وہاں پر جو ہے فوری طور پر رب ذوالجلال نے ان کے لیے تیار کر. قرآن میں ہے سمندر جو ہے وہ پہاڑ کی طرح سمندر کا پانی کھڑا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے سکون اور اطمینان کے ساتھ نکلے. اور جب فرعون کا لاؤ لشکر داخل ہوا تو رب ذوالجلال نے اسی پانی سے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی تدبیر دیکھیے، رب ذوالجلال کسی وقت میں
موسیٰ علیہ السلام کو اسی پانی سے بچاتا ہے، پانی کے ذریعے سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی عمر، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 مہینے کے تھے، 3 مہینے کے، دودھ پیتا بچہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں پھینک دیا جائے، دریا میں پھینک دے۔ اور وہ دریائے نیل میں جب موسیٰ علیہ السلام کو پھینکا گیا تو فرعون کے محل میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ وہی فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً فرعون کے لاؤ لشکر، فرعون کی فوج وہاں پر پہنچ جاتا اور اسی وقت اس بچے کو ذبح کر دیا جاتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچتا ہے صندوق میں، وہ 3 مہینے کا بچہ، دودھ پیتا بچہ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی تدبیر دیکھیے، جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی اللہ پر بھروسہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے فرعون کے محل میں پہنچا۔ اور فرعون نے اس وقت بھی خباثت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، ان قریب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچا، دودھ پیتا بچہ 3 مہینے کا، اور اللہ کی تدبیر دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو باقی تمام عورتوں کے دودھ جو ہے حرام قرار دیا۔ وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام کو تمام عورتوں کا دودھ جو ہے حرام قرار دیا، اور وہ نہیں پی رہے تھے۔ اب بچہ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، رو رہے ہیں، کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے موسیٰ علیہ السلام۔ اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو گھر سے بیچتی ہے، دیکھیے کہ میرا بیٹا کہاں پہنچا ہے۔ وہ چلتی چلتی فرعون کے محل میں پہنچتی ہے، اور وہاں پر عورتوں کی ایک جماعت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، رو رہے ہیں مسلسل۔ تو وہ بہن ان سے کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ایسی ہے جس کا دودھ ہر بچہ جو ہے پی لیتا ہے۔ مقصد موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اور صراحتاً نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بنی اسرائیل ہے تو پھر اسی وقت ذبح کیا جاتا۔ تو جب یہ خبر دی گئی ان کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کو یہ خبر دی کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ایسی ہے جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، تو اس کو یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لائی گئی وہاں پر فرعون کے محل میں۔ جب وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے تو فوراً موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے۔ اب ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے اور سرکاری خزانے سے وظیفہ جاری ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کی تدبیر۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی عمر تقریباً 3 مہینے کی ان کی عمر تھی، اسی پانی کے ذریعے رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اور وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ایک ظالم کافر خبیث قسم کا آدمی، اور اس کے پاس بڑی طاقت تھی، ہر لحاظ سے اس کے پاس طاقت تھی، لیکن رب ذوالجلال نے فرعون کو پانی کے ذریعے غرق کر دیا، اور اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔
جب اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے راہ مہیا کر دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بھی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے اس کے لیے. اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے انسان کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا. اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کو کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. فرمایا اے عبداللہ بن عباس، جان لیجئے، علم رکھ لیجئے کہ اگر ساری کائنات آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ اس پر جو ہے راضی نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو، تو کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر ساری کائنات آپ کو نقصان دینا چاہے لیکن اللہ کی منشا، اللہ کا ارادہ نہ ہو، تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. سامعین محترم، اللہ پر توکل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مومن اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ایک مشرک آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے یہ روایت. ایک درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو ایک مشرک آتا ہے، اور یہ غزوہ ذات الرقام ہے. ایک مشرک آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلوار تھی، آپ نے اس کو کسی درخت کے ساتھ لٹکا کے رکھا ہوا تھا اور آپ سوئے تھے. جب آپ سو رہے تھے تو سب سے پہلے اس مشرک نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے. جب اٹھا تو اس نے کہا من یمنعک منی، اب تو کون روکے گا آپ کو مجھ سے؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب میں اس تلوار کے ذریعے آپ پر حملہ کروں گا، کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مطمئن ہو کر فرمایا اللہ ہی مجھے روکے گا. 3 مرتبہ اس نے کہا، 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہی مجھے روکے گا تمہارے حملے سے. تو بعض روایت میں ہے کہ وہ اتنا ڈر گیا وہ مشرک، کانپتے کانپتے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو پکڑا، اپنی تلوار کو، اور فرمایا من یمنعک منی، اب بتاؤ کون مجھ سے جو ہے تجھے چھڑائے گا، کون روکے گا؟ تو اس نے آگے سے کہا کن خیر آخذ، یعنی آپ بہترین تلوار پکڑنے والے بن جائے، یعنی میرے لیے معاف کیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اس کی گواہی دو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوں گا، لیکن میں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا، آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ اپنی قوم کے پاس وہ گیا اور کہا جئتکم من خیر رجل، میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک بہترین، سب سے بہترین آدمی کی طرف سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب تلوار اس مشرک کے ہاتھ میں تھی اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے والا تھا، جب رب ذوالجلال پر اعتماد کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا۔ سامعین محترم، چونکہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے اور اس میں بعض لوگ مختلف قسم کے توہمات میں غرق ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی بدشگونی کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرمایا، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے یہ روایت، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر، یعنی کوئی متعدی بیماری نہیں جب اللہ پر صحیح معنوں میں اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی تردد میں رہے، ممکن ہے شاید مجھے یہ بیماری لگ جائے گی، تو وہ بیماری لگ بھی سکتی ہے، لیکن اگر ایمان بالکل قوی ہو، مضبوط ہو، مکمل ہو، تو اس صورت میں کوئی کسی قسم کی متعدی بیماری نہیں ہے فرمایا، اور کسی قسم کی بدشگونی نہیں ہے، اور کسی قسم کا الو وغیرہ کا چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کسی قسم کے سفر کے مہینے میں بھی کسی قسم کی بدشگونی نہیں ہے۔ تو لہذا اس مہینے کے حوالے سے بعض مسلمانوں کا یہ نظریہ ہونا کہ اس میں بدشگونی ہے، اس میں تجارت شروع نہیں کرنی چاہیے، کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب توہمات میں سے ہے، اور ان کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں عقیدے کے، توکل کے یہ منافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ پر مکمل توکل کرنے کی، بھروسہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بعض مسلمان اسباب اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ قوم میں بیٹھے نہیں رہے، بلکہ وہاں سے نکلے تھے، اسباب اختیار کر لیا تھا۔ جب انسان جو اپنی استطاعت میں ہے، جتنی استطاعت میں وہ اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف اللہ پر توکل کروں اور کسی قسم کے اسباب اور ذرائع جو استعمال نہ کروں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارسل ناقتی واتوکل، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ کر توکل کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعقلھا وتوکل، اونٹنی کو باندھ لے پھر اللہ پر توکل کر، اس کو ایسے ہی چھوڑ کر جو ہے اللہ پر توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ تو لہذا علماء عقیدہ اس باب میں ایک بہترین قسم کے جو ہے جملے کہتے ہیں، الاعتماد علی الاسباب دون القدر قدح فی العقیدہ، والاعتماد
علی القدر دون الاسباب قدح فی العقل، یعنی صرف اسباب پر اعتماد کرنا، بس میں نے سب کچھ تیاری کر لی ہے اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، اسباب پر اعتماد کرنا اور توکل کے بغیر اور تقدیر کے بغیر، تو ایسے آدمی کے جو ہے ایمان میں، عقیدے میں فطور ہونے کی علامت ہے۔ اور صرف تقدیر پر اعتماد کر کے بیٹھنا کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، میں کچھ نہیں کروں گا، اسباب اختیار نہیں کرتا، صرف تقدیر پر ایمان رکھ کر جو ہے وہ ایسا ہی توکل کر کے بیٹھا رہتا ہے اور اسباب اختیار نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے بارے میں علماء عقیدہ کہتے ہیں قدح فی العقل، ایسے آدمی کی عقل میں فطور ہے۔ لہذا اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر توکل کرنا، یہ عین توکل ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک دو اعلان ہے کہ ادریس صاحب جو کہ جامعہ کے پڑوسی ہیں اور مسجد کے نمازی ہے، ان کی اہلیہ کا آج 2 بجے آپریشن ہے، کہ ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپریشن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ اور علی بھائی جو خادم ہیں جامعہ کے، ان کی بھتیجی کو جو ہے خون کی اشد ضرورت ہے، لہذا اگر کوئی خون کا عطیہ کرنا چاہے تو ان سے رابطہ کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بالخصوص یہاں ہمارے نمازیوں میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت سے، خاص فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے ظلم کو فوراً یا اللہ رفع دفع کر دے اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص مدد سے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم انصرهم عاجلا غیر آجل، اللہم علیک بالیہود الغاصبین، اللہم علیک بالیہود الغاصبین، اللہم خذهم اخذ عزیزک المقتدر، اللہم خذهم اخذ عزیزک المقتدر، اللہم اجعلهم عبرة للمعتبرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وعباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔